علیکم، میں ہوں محمد زبیر، عوام کی آواز۔ آپ میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم رائٹ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا اور مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروانا شروع کر دی ہیں، لیکن بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیے خطرات بھی منڈلا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے پورے ہزارہ ڈویژن اور کے پی کے میں فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی کہ جماعت اسلامی نے بھی پورے کے پی کے میں فیصلہ کر لیا ہے۔ تحریک انصاف نے بھی یہ کہا ہے کہ جو پنجاب میں جو ٹکٹ پہلے تقسیم کیے گئے تھے ایم پی ایز کو، وہ لوگ جوائن ہیں اور جو رپوش ہیں جنہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی یا سیاست چھوڑی ہے، ان کے لیے بھی ایک آپشن دے رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ویڈیو بنائیں اور آ جائیں۔ جیسا کہ مسلم لیگ نون نے جب سے ٹکٹوں کا اعلان کیا ہے، سب سے پہلی جماعت مسلم لیگ نون ہی تھی۔ انہوں نے درخواست طلب کی تھی، پھر اس میں ایکسٹینڈ کی کے بعد بھرپور موقع مل رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کو اب وہاں پر خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ پورے پنجاب انکلیوڈ ہزارہ ڈویژن میں آپ نے دیکھ لیا کہ سردار مہتاب صاحب میدان میں آ گئے ہیں اور آزاد گروپ بنا لیا ہے۔ ایبٹ آباد کی 2 سیٹوں پر اور 4 صوبائی اسمبلیوں پر اپنے آزاد امیدوار کھڑے کر دیے ہیں۔ سابق ڈپٹی اسپیکر اور مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں، ایک طرف آپ نے دیکھا کہ محبوب اوان ہیں جو کہ بہت قریب ہیں کیپٹن صفدر اوان کے، اور دوسری طرف جو مرتضیٰ جاوید ہیں، وہاں پر بھی آپ آگے چلے جائیں تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑا اہم فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی نے نون لیگ چھوڑنے کا اور ساتھ ساتھ آزاد پینل بنا کر NA-51 پر سرپرائز دینے کی بات کی ہے، اور وہ نیشنل اسمبلی میں خود آنا چاہ رہے ہیں اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ پر کوٹلی ستھیاں سے اور ایک کوہوٹا سے لینا چاہ رہے ہیں۔ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ کوٹلی ستھیاں سے کون ہے اور کوہوٹا سے وہ کون ہے، اور شاہد خاقان عباسی سے یہ پلان کس نے کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ باقاعدہ طریقے سے مسلم لیگ نون چھوڑ چکے ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں کہ حنیف عباسی صاحب کے حوالے سے ان کے خلاف بھی بہت شدید معاملات چل رہے ہیں، اور آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ کافی تکڑے گروپ ان کے خلاف آ گئے ہیں۔ اور یہ بات یہاں تک نہیں ہے کہ میں حنیف عباسی سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ راولپنڈی ڈویژن کی جو بات کرتے ہیں تو چکوال کی بات کریں، وہاں پر 2 ٹمن گروپ آمنے سامنے ہو گئے ہیں، اور ایک ٹمن میں ایک چھوٹے ٹمن کو ٹکٹ دینا چاہ رہے ہیں اور بڑا ٹمن ناراض ہوتا ہے۔ بڑے ٹمن کو دیتے ہیں تو چھوٹا ٹمن ناراض ہوتا ہے، جو وہاں پر بھی خطرات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ برادری میں بہت زیادہ کام ڈل پڑا ہے۔ اب تو دیکھا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی عمر جو ہے 50 اور 60 سال سے اوپر چلی گئی ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ وہ اگلے 5 نہیں بیٹھ سکتی۔ اس طرح اگر ہم بات کریں جہلم کی، تو دونوں سیٹوں پر اسپیشلی NA-96 پر جو چودھری الطاف ہیں اور چودھری ندیم خادم ہیں، وہاں پر بھی گمسان کی لڑائی، اور چودھری ندیم خادم نے پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ اگر ٹکٹ نہ ملا تو ہم آزاد الیکشن لڑیں گے۔ تو یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ وہاں اس کو ادھر ہی رہنے دیں۔ اور راولپنڈی کے حوالے سے بڑا اہم مشاورت ہوئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز نے اور اس میں نواز شریف صاحب سے کوئی اہم بریفنگ کی ڈسکس کی ہے، اور مریم نواز نے ایک خفیہ گروپ کی صورت میں کچھ لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، وہ شاید آپ کو بقایا طور پر خبریں بھی ملی ہوں گی۔ پیغام یہ پوچھا گیا ہے کہ مریم نواز کو اسلام آباد فضل چودھری ہیں، عقیل انجم ہیں، شیخ انصر ہیں، اور وہ بھی حنیف عباسی سے گزشتہ 16 ماہ کی حکومت کی وجہ سے ناراض تھے کہ انہوں نے مداخلت کی ہے اسلام آباد میں۔ تمام ٹھیکے لیے گئے ہیں، CDA کا ہو یا اس کے بعد ہم بات کرتے چلیں کہ باقی ہو، یا DC کے ساتھ مل کر بڑا کچھ کرتے رہے، منسٹر کے ساتھ مل کر بڑا کچھ کرتے رہیں، اور شہباز شریف سے کلوز رہیں، اور حمزہ شہباز شریف ان سے چھپ چھپ کر ملتے رہیں۔ یہ ذرائع بتا رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ راولپنڈی میں سارا گروپ، ایک تو ناصر بٹ ہیں جو ابھی آیا ہے، سجاد خان جو پہلے الیکشن لڑ چکا ہے، شکیل اوان، پھر اسی طریقے سے چودھری تنویر گروپ جو پہلے ہی اس کے خلاف ہے، آل دوز کہ وہ ابھی مفادات کے لیے کچھ چیزیں چل رہی ہیں، وہ بھی ناراض ہیں، مگر ابرار اور قمر اسلام بھی ان کو اس معاملے میں کوئی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ
آن چکا ہے کہ راولپنڈی میں اگر سجاد خان کو میدان میں نہیں اتارا جاتا تو صرف نیشنل اسمبلی کے لیے اپنے آپ کو امیدوار سمجھتے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے اگر وہ اوپر آتے ہیں تو پھر چودھری برادران ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بیرسٹر دانیال کو ٹکٹ نہیں ملتا، دوسری طرف ناصر بھٹ صاحب جو ہیں وہ بھی نیشنل اور صوبائی کے لیے بھی، اگر دو صوبائیوں کے لیے بھی آتے ہیں تو شکیل اوان اور ضیاء اللہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ اگر سجاد خان کی بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ نیچے آتے ہیں تو راجہ حنیف وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ان پر کچھ گروپوں نے نہیں مانا۔ اب یہ فیصلہ بھی ہوا ہے کہ اگر چودھری تنویر جو کہ پہلے بھی اس کو سینٹ دی گئی ہے، اس کے صاحبزادے کو کسی اور جگہ ایڈجسٹ کیا جائے، اس کی جگہ سجاد خان کو لڑایا جائے، کیا صورتحال ہوگی؟ دوسرا جو آپشن ہے کہ حنیف عباسی کو اٹھا کر سینٹ میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ سینٹ میں چلے جائیں۔ اس میں کیا ہوگا اب یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک کمپریہنسو رپورٹ جو مریم نواز کو دی گئی ہے، سارے راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو کھیل ہے اس میں حنیف عباسی کا بڑا اہم رول ہے کہ ان 6 نفرت کو حد تک مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ کر رہے ہیں، یعنی راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں اگر حنیف عباسی کو اٹھا کر سینٹ میں لایا جائے تو راولپنڈی اسلام آباد میں میکسیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مداخلت ہے اور جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ رپورٹ دی گئی ہے کہ جو کہ کافی حد تک کہا جا رہا ہے کہ بہت سے رہنماؤں سے شیئر بھی کی گئی، عباسی صاحب کو سینٹ میں لایا جائے تاکہ راولپنڈی اسلام آباد میں جو مسلم لیگ کے آپس میں اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اب لیٹس سی اس میں کس حد تک امپلیمنٹ ہوتی ہیں باتیں، اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو فیصلہ کر لیا تھا، یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ سجاد خان کو نیچے لڑایا جائے گا اور بیرسٹر اوپر لڑایا جائے گا۔ اس میں رانا حنیف صاحب بھی ہیں جو یہ قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ناظرین، آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری آنے والی جو ویڈیو ہے اس کے بیل آئیکن کو بھی بٹن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میں انشاءاللہ آپ کو پوری الیکشن کی جو ڈیٹ ہے، جو اناؤنسمنٹ ہے، اس کے بارے میں آپ کو سب کچھ ڈیٹ بتاتا رہوں گا، چاہے پورے پاکستان میں ہو، KPK، ہزارہ، بلوچستان یا اپنا سندھ ہو، ان تمام حلقوں کے بارے میں آپ کو ڈیٹ بتاؤں گا کہ یہاں پہ کون کون سے الیکشن میں کون کون سے کینڈیڈیٹ آئے ہیں اور الیکشن کون کون سے لڑ رہے ہیں آپس میں۔